السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر مسکونۃ، جو کسی کے رہنے کے نہیں ہیں، نہ رہنے والے، جس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ اب ایسا کون سا گھر ہوتا ہے جس میں کوئی رہتا نہ ہو؟ مثلاً کسی کا خالی گھر پڑا ہے اور اس نے آپ کو چابی دے رکھی ہے، یا آپ کو بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ سے آپ چابی اٹھا کے آپ چلے جائیں، تو یہ ایک طرح سے آلریڈی اجازت ہے۔ مثلاً آپ کی دوست باہر کہیں گئی ہوئی ہیں اور چابیاں آپ کو دے گئی ہیں، آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ کو اجازت ہے اس چیز کو استعمال کرنے کی، مثلا برتن چاہیے دوست کے گھر سے، تو جائیں، دروازہ کھولیں، جا کے برتن نکالیں، دروازہ بند کریں، آ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اصل میں یہ اس بات کا جواب ہے کہ پیچھے کہا گیا تھا نا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، کہ اس میں اگر کسی کو نہ پاؤ تو مت جاؤ، خالی گھر میں نہ جاؤ، یہ مراد تھی پیچھے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا خالی گھر ہے جس میں کوئی رہ نہ رہا ہو یا موجود نہ ہو لیکن تمہاری وہاں ضرورت ہو اور جا بھی سکتے ہو، تو ضرورت کے تحت جانے کی اجازت ہے، جیسے اسی شکل میں برتن لینے کے لیے مثلا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مہمان خانہ ہے، آپ کسی کے گھر میں اترے ہوئے ہیں اور ان کے مہمان گیسٹ روم میں رہ رہے ہیں، اس گیسٹ روم کا دروازہ باہر کو سیپریٹ نکلتا ہے۔ اب آپ صاحب خانہ کو بتائے بغیر جا رہے ہیں، گھر سے بتائے بغیر آ رہے ہیں، ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے 3 دن رہنا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ بتا کے جائیں، ہر دفعہ بتا کے آئیں۔ اگر لمبے دیر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بتا کر جائیں کہ گھر والا پریشان نہ ہو کہ مہمان کہاں غائب ہو گیا، لیکن اگر تھوڑی بہت دیر کے لیے نکل رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ بغیر اجازت جائیں، بغیر اجازت آ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح مثلاً ہاسپٹلز ہیں تو وہ کسی کے رہنے کے مستقل گھر نہیں، مریض ہے 2 دن رہے گا، 4 دن رہے گا، تو اس میں بھی اب ہر دفعہ آپ اس طرح ہاسپٹل والوں سے اجازت نہیں لیں گے، بلکہ اجازت کے اوقات ہوتے ہیں، یہ وزٹنگ آورز جن کو کہتے ہیں، صبح میں یا شام میں، تو اس میں آپ چلے جاتے ہیں تو سب کو اجازت ہوتی ہے اندر جانے کی، آپ چلے جائیں۔ اسی طرح کوئی ہاسٹل ہے، وزٹنگ ڈے ہے، اس میں آپ کو کسی سے ملنا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ پھر اس میں اجازت لیں، ہاں اگر اس کے علاوہ آپ آ گئے تو آپ کو اجازت لینا ہوگی۔ مثلا ہمارے ہاں بچیاں رہتی ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ان کے پیرنٹس یا کوئی باہر سے آ کے ملنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بات بھی خیانت میں آتی ہے، اس کے لیے بھی پہلے سے اجازت لینی چاہیے۔ ہاں جب ملنے کا دن ہے یا وقت ہے تو کوئی حرج نہیں، جو بھی ایسا ہے ملنے والا جس سے ملنا مباح ہے تو وہ مل سکتا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، دکھاتے ہو، اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو چیزیں تم دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہو اور جو چیزیں دوسروں سے چھپا کر کرتے ہو، وہ سب اللہ کو پتہ ہے اور وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دیجئے مومن مردوں سے بچا کر رکھیں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالکہ یہ بات، ازکا لہم، زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر معاشرتی زندگی کی خوبصورتی کے لیے کچھ مزید احکامات دیے گئے اور ان ذرائع کو بند کیا جا رہا ہے جہاں سے خرابی پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور خرابی سب سے زیادہ جس ذریعے سے پھیلتی ہے وہ یہ 2 ذرائع ہیں، نمبر 1 نگاہوں کا غلط استعمال، اور نمبر 2 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنا۔ سورۃ المؤمنون میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور پھر آگے آیت 5 میں والذین هم لفروجہم حافظون،
جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہاں پر اس سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کی بات ہے. جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یغدو، یہ غین ضاد سے ہے. غد، غد کا اصل مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، گھٹانا، پست کرنا. یہ اس کا لغوی مطلب ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، یعنی جھکا کے رکھیں، کم کریں، گھٹائیں. عموماً اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت نگاہ یعنی انسان نیچے ہی دیکھے سڑک پر اور اوپر سامنے نہ دیکھے. مراد اس سے کیا ہے کہ انسان پوری طرح نگاہ بھر کے نہ دیکھے غیر محرم کو. یہاں مردوں کی بات ہو رہی تو کسی عورت کو ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھے، اپنی نگاہوں کو بالکل آزاد نہ چھوڑ دے کہ جو نظر آئے بس دیکھتا چلا جائے. اور پھر یہاں پر لفظ آیا ہے من ابصارہم. ہر نظر کو یا ہر دیکھنے کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ من ابصارہم کا لفظ ہے اپنی بعض نگاہیں. من کس کے لیے ہے؟ بعض کے معنوں میں ہے، یا من سے کے معنوں میں. نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں ایسی ہیں کہ جنہیں پست رکھیں، یعنی کچھ چیزوں کو مت دیکھیں. اور مراد اس سے کیا ہے؟ شہوت بھری نگاہوں سے نہ دیکھیں، حریص نگاہوں سے نہ دیکھیں، کسی کے سطر کو مت دیکھیں، کسی کی شرمگاہ کو مت دیکھیں، فحش مناظر، فحش تصویریں، فحش فلمیں مت دیکھیں. کیونکہ نگاہ ذریعہ ہے ان تمام چیزوں کو دل تک لے جانے کا، دل کی خرابی کا. اور دل کی خرابی ذریعہ ہے اگلی خرابی کا. تو اس بڑی خرابی سے بچنے سے پہلے اس چھوٹی چیز سے بچا جائے. تو سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا. اور ویسے بھی نگاہوں میں اٹریکشن باقی تمام جسم کے مقابلے میں زیادہ ہوتی، باقی تمام اعضاء کے مقابلے میں. آپ دیکھیں کہ نفرت، محبت، خوشی، غم، غصہ، بیماری، تھکاوٹ، یہ تمام چیزیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ نگاہوں سے. آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے جسم کی نسبت آپ کی نگاہوں سے پتہ چل جاتا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، یہ سب کچھ نگاہوں سے عیاں ہوتا ہے. 1976 میں یو کے میں نیشنل اوپینین پولز کی طرف سے ایک سروے کیا گیا تھا کہ انسانی جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو 62% نے کہا تھا جو سب سے ہائیسٹ ریشو ہے آئیز، 22 نے ہیئر، بال، سیکنڈ آتا ہے آنکھوں کے بعد، اور 5% نے دانتوں کا کہا، 3% نے ماؤتھ کا کہا، اور 8% ادرس، ڈفرنٹ اور جسم کے حصے. اب آپ دیکھیں کہ مردوں کو کیا کہا، نگاہوں کی حفاظت کریں. آگے عورتوں کو بھی یہی حکم ہے. اور پھر وہاں آپ کو بالوں کی حفاظت کا بھی ملے گا، کیونکہ نگاہوں کے بعد سب سے زیادہ جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہ بال کرتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنے ستر کی حفاظت کریں. قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر جو حکم ہمیں پتہ چلتا ہے یغضوا من ابصارہم میں، وہ دراصل کیا ہے کہ ایک مرد کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اپنی محرم خواتین کے علاوہ دوسری خواتین کو نگاہ بھر کے، فوکس کر کے، ٹکٹکی باندھ کے، گھور کے دیر تک دیکھتا رہے. ایک دفعہ نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے،
اور اگر کشش کے بغیر دیکھ رہا ہے تو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی دیکھ سکتا ہے ضرورتاً، لیکن اگر وہاں کشش محسوس ہو تو پھر فوراً نگاہ کو پھیر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا۔ یہ کون سی نظر ہے؟ یعنی شہوت کی نظر۔ پہلی نظر تو معاف ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے آپ یعنی ٹریپ ہونے لگے، تو کیا کریں؟ فوراً نگاہ پھیر لیں، اور پھر ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ نظر نہ ڈالنا۔ پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں، یعنی جو جان بوجھ کے تم لذت لینے کے لیے دوسری مرتبہ دیکھو گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ یعنی ارادہ نہیں تھا، کسی چیز پہ پڑی اور اٹریکشن محسوس ہوئی، فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو، دیکھنا چھوڑ دو۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا، اس کی ٹھنڈک اس کو محسوس ہوگی، یعنی ایمان نصیب ہوگا۔ ابو امامہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، نگاہ کی لذت کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ حرام سے لذت حاصل کرے اور ایک یہ کہ حلال سے۔ تو جو حرام کی لذت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ اس کو حلال کی لذت، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے گا۔ حرام کی لذت انسان کے لیے بے چینیوں، پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں کا سامان پیدا کرتی ہے، حلال کی لذت انسان کے لیے اطمینان قلب اور خوشی اور سکون کا سامان پیدا کرتی۔ امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا قصہ ہے، فضل بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، کتاب الحج میں بھی یہ تفصیل سے روایت ملتی ہے۔ راستے میں جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کا منہ دوسری طرف پھیر دیا، کیونکہ وہ جس شوق ایکسائٹمنٹ سے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ دیکھنے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اسی حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خثعم فے سے اس کی ایک عورت راستے میں حضور کو روک کر حج کے متعلق چند مسئلے دریافت کرنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا، یعنی اگر آپ کسی اور کو بھی ایسی حرکت کرتے دیکھیں تو آرام سے اس کو بھی روک دیں تاکہ اس کو یاد آ جائے۔ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نا، ابلیس یاد بھی نہیں آنے دیتا جب تک کہ کام خراب نہ ہو چکے، تو اس لیے دوسرے کو روکنے کا بھی یہاں پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غض بصر سے مستثنا کون سی صورتیں؟ کیا ہمیشہ ہی دیکھنا منع ہے کہ کسی کو غور سے نہیں دیکھا جا سکتا؟ نہیں، اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور پراپر طریقے سے رشتہ بھیج چکا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ لڑکی اس کے پسند ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کو دیکھے گا تو ایک اور ہی نظر سے دیکھے گا نا، ایک شرافت کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا۔ ایسے موقع پر دوسری نظر سے دیکھنا بھی جائز ہے، لیکن اس طرح یہ نہیں کہ ہر گھر کا دروازہ نوک کر کے آپ کو کوئی لڑکی ہے تو ہم رشتہ دیکھنے آئے ہیں اور ہمارا لڑکا بھی ساتھ ہے اور وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک شغل میلہ بنا لے۔ نہیں، جب باقی تمام چیزیں طے ہو جائیں تو آخری چیز یہ ہے کہ لڑکی بھی دیکھ لی جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا انظر الیہا، اس کو دیکھ لو. اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی. یعنی دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں واقعی اس سے گزارا ہو سکے گا یا نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک اچھے حال میں تو اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کی باقی عادتوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اس میں یہ نہیں کہ صرف لڑکے کوئی کہا کہ لڑکی دیکھ لے اور لڑکی کو اجازت نہیں کہ وہ لڑکے کو دیکھ لے. لڑکے کو دیکھنا آسان ہوتا ہے، لڑکی کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بطور خاص یہ کہا گیا. جب میری شادی کی بات چل رہی تھی تو میں نے اپنے کسی عزیز سے کہا کہ آپ میرے ہسبینڈ کو کھانا کھاتے وقت دیکھ کے مجھے بتائیں کہ کھانا کھاتے وقت کا انداز کیا ہے. کیونکہ جو لوگ بدتمیزی سے اور بےہودہ طریقے سے کھانا کھاتے تو میرے لیے سخت ناقابل برداشت ہوتا ہے. مجھے شکل و صورت میں اتنا فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ہے، اللہ کے فضل سے ہر ایک انسان جو ہے اللہ کی تخلیق نظر آتی اور برا نہیں لگتا. لیکن کھانا کھاتے وقت منہ کھول کے اور کچھ آدھا باہر گر رہا ہے اور بےہودہ طریقے سے کھایا جا رہا ہے تو وہ نہیں برداشت ہوتا. حتیٰ کہ بعض اوقات مجھے اٹھنا پڑتا ہے کسی ایسی جگہ سے جہاں لوگ صحیح طریقے سے کھانا نہ کھا رہے ہیں، ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو ہر انسان کی اپنی اپنی ایک کمزوری، ایک چوائس ہو سکتی ہے. تو اس میں جو دیکھنا ہے لڑکے کا وہ صرف یہ نہیں کہ ایک سجے بنے مصنوعی ماحول میں دیکھے، ایک نیچرل حالت میں انسان دوسرے کو دیکھ سکتا ہے، ایون کھانا کھاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے یا کسی اور ایسے موقع پر کہ جس چیز کی انسان کے اپنے ذہن میں ایک سوچ ہے یا اپنی ایک خیال ہے یا دوسرے کو ایک خاص انداز میں قبول کر سکتا ہے. تو اس میں اسی لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ حجاب کے اندر اس کو دیکھے یا صرف ہاتھ اور چہرہ دیکھے، بلکہ ایک اگر سر سے بھی دوپٹہ اترا ہے، ایک نارمل ڈریس میں ہے اور سامنے بیٹھ کے نہیں تو چھپ کے بھی کہیں سے وہ دیکھ سکتا ہے، تاکہ وہ آئندہ کے لیے یہ پتا چلے کہ اس کے ساتھ رہنا اس کے لیے آسان ہے یا مشکل ہو جائے گا. اب دیکھیں بعض اوقات جو سپریشن اور طلاق تک نوبت آتی ہے نا تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی کبھی حرکتوں کی وجہ سے بھی بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی ایسی زچ کرنے والی، اریٹیٹ کرنے والی حرکتیں ہوتی ہیں کہ دوسرے کے ساتھ نباہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کی پہلے ہی تسلی کر لینی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کسی کو شادی کا پیغام دیا تو آپ نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خاص گار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کرنا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی، یعنی وہ خوبی تلاش کر لے کہ جو اس کے ساتھ اس کا گزارا کروا سکتی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکی کی بے خبری میں دیکھا جا سکتا ہے. اور صورت جس میں عورت کو دیکھا جا سکتا ہے تفتیش جرائم کی صورت میں، کہ جب جرائم کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو اس میں مجرم اگر عورت ہو تو ایک جج اس کو پہچاننے کے لیے یا اس کے جرم کا اندازہ کرنے کے لیے کہ کس حد تک ہے یا اس پر کوئی ظلم ایسا ہو گیا ہے تو اس صورت میں دیکھ سکتا ہے. مثلا ایک مرد نے اپنی بیوی کو مثلا دانتوں سے کاٹ لیا اور کاٹا کسی ایسی جگہ پر کہ جو عام طور پر آپ کسی مرد کے سامنے نہیں کھول سکتے. اب عورت کہتی ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں کہ شخص ظلم ڈھاتا ہے، اور جج کہتا ہے کہ نہیں تم نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے سامنے تو ظلم کا کوئی ثبوت نہیں. اب وہ ثبوت کہاں ہے؟ کسی ایسے ایریے میں ہے کہ جو کسی مرد کے سامنے آپ نہیں کھول سکتے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جج کو اجازت ہے کہ وہ کسی ایسے چھپے ہوئے حصے کو بھی دیکھ لے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طبیب کو اجازت ہے کہ وہ مریض کو دیکھ سکے. معالج جو ہے مریض کو دیکھ سکتا ہے خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو. بعض اوقات ایسے حصوں کا بھی ایبڈومینل ایگزامینیشن یا کوئی ایسے حصوں کا ایگزامینیشن بھی ہو سکتا ہے کہ جو عموماً کسی عورت کو کسی مرد کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں. لیکن اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انستھیزیا دے کے آپ مریض کو لٹائے ہوئے ہیں اور عورت پیشنٹ ہے اور آپ اس کے ایسے حصوں کو ہاتھ لگا کر کوئی لذت حاصل کر رہے ہیں. تو اسی لیے آخر میں فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، کیونکہ ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ جہاں ینگ ڈاکٹر اپنے فیمیل پیشنٹس کے ساتھ بےہودہ حرکتیں کرتے پائے گئے ہیں.
یا کسی مردے کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرنا کہ ایک عورت ہے، بعض اوقات مردہ خانوں میں، مورچریز میں رکھوانا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. کوئی کسی کی بے بسی سے، بیماری سے، بے ہوشی سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو خدا جانتا اور وہ پوچھ لے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غض بصر میں جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ کسی کے صرف ایسے حصے پہ نہیں جو عام طور پہ سامنے ہوتے ہیں جیسے، بلکہ سطر والے حصے بھی دیکھنا درست نہیں. مرد کا مرد سے سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سارا سطر ہے. مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. ران، بکرے کی ران کا پتہ نا کیا ہوتی ہے، اسی سے ران کی جگہ کو سمجھ لیں کیا ہوتی، تو اس پر نگاہ نہ ڈالو. یعنی زندہ یا مردہ انسان. اسی لیے جب نہلائیں آپ مردے کو تو کپڑا ڈال کے نہلائیں، اور ہاتھ کو بھی کپڑا یا کوئی گلوز وغیرہ پہنے کہ ڈائریکٹ اس کے جسم کو ٹچ نہ کرے ننگے حصے کو. پھر اسی طرح یہیں سے پھر آپ دیکھ لیں جو پہلے بھی بات ہو چکی کہ ویکسنگ اور ایسے سپورٹس ڈریس جو پہن کے بھی انسان ننگے ہو، یا سوئمنگ کرتے وقت بکنیز وغیرہ پہننا، یہ چیزیں بھی پھر عورتوں کی عورتوں کے سامنے یا مردوں کی مردوں کے سامنے ان حصوں کو کھولنا درست نہیں. اور اگر ایسے ملک میں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، سی شورز پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ ننگے پھر رہے ہیں، تو آپ پھر یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کی ایک قدرت یعنی سمندر ہی دیکھنا چھوڑ دیں اس لیے کہ لوگ وہاں ننگے ہیں. آپ ان کو نہ دیکھیں. غض بصر کرتے ہوئے آپ اپنی اصل چیز کو جا دیکھیں. عورت کا بھی عورت سے اسی طرح سطر ہے، سوائے اس کے کہ ولادت کا مرحلہ، یا ایک ڈاکٹر ہے تو وہ فیمیل پیشنٹ کا ویجائنل ایگزامینیشن کر رہی ہے کسی بیماری کو دیکھنے کے لیے، وہ تو الاؤڈ ہے. لیکن اس میں بھی اگر ہاتھ سے کام ہو سکتا ہے تو نگاہوں سے مت دیکھیں، جتنا انسان بچا سکے. یغضوا من ابصارہم، اس میں وہ ساری تصویر آ جاتی ہے کہ کیا دیکھ سکتے ہیں اور کیا نہیں دیکھ سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ سورۃ المومنون میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آ چکا. اور اس شرمگاہ میں ران بھی شامل ہو جاتی ہے. اصحاب صفہ کے ایک شخص ہیں جرحد اسلمی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا کہ میری ران کھلی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران چھپانے کی چیز ہے؟ اسی طرح حضرت علی کی روایت آپ نے فرمایا اپنی ران کبھی نہ کھولو، صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں تنہائی میں بھی ننگا ہونے سے منع کیا گیا. آپ نے فرمایا خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی خیر و رحمت کے فرشتے، حفاظت کے فرشتے، سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو. لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو. تنہائی میں ننگا ہونے کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. اور یہ پیچھے بتا چکے ہیں کہ جیسے نہانے کے لیے آپ جائیں تو کپڑے دھونے نہ شروع کر دیں اور لمبے چوڑے کام مت کریں، بس فوراً غسل لیں اور اپنے آپ کو ڈھانکیں. بلا وجہ دیر تک اپنے آپ کو اس طرح ننگا رکھنا اور اپنی شرمگاہ کھولنا جو ہے وہ درست نہیں. اور آخری چیز جو آیت کا تتمہ ہے وہ کیا؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو سب پتا ہے، وہ خبر رکھے ہوئے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. اگر تم لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے کچھ کر رہے تو وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.